قرآن پاک کی آیت مبارکہ جو ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی، ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، اور رولز اور قوانین اور ضوابط جو گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو ملتے ہیں یا جو آرڈرز جاری ہوتے ہیں ان کو فالو کریں، یہ ہمارے دین کے اندر داخل ہے۔ اسی ضمن میں ہم نے جو SOPs کے حوالے سے بات کی تھی کہ جو بھی آرڈر ہمیں مل جائے ہم نے اس کو بغیر اس چیز کے انتظار کی کہ کوئی آ کر ہمیں عمل کروائے، ہم نے اپنی ایک سیلف رسپانسبلٹی کا مظاہرہ کرتے ہوئے خود اس پر عمل شروع کر دینا ہے، اور اس پر ہمیں باقاعدہ ثواب ملتا ہے۔ اور ہر وہ قانون جو دین اسلام سے نہ ٹکراتا ہو، ہمارے فائدے کے لیے بنایا گیا ہو، اور جو ملکی قوانین ہوتے ہیں یقیناً وہ ہمارے فوائد کے لیے ہی بنائے جاتے ہیں، اور کوئی قوم بھی اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی کہ جب تک وہ مل جل کر ان قوانین کو اپنے اوپر نافذ نہ کریں، اپنی ذات کے اوپر اس کا امپلیمنٹ نہ کریں، تو اس وقت تک جو ہے کوئی بھی قوم ترقی، دنیا کے اندر جتنے بھی ملک ترقی کرتے ہیں وہ ان کی قوم ان کے ساتھ مل کر کوشش کرتی ہے تو ہی ترقی پایہ تکمیل تک پہنچتی ہے، بصورت دیگر خالی جمع خرچ، زبانی جمع خرچ سے اور خالی زبانی باتیں یا دعوے کرنے سے کچھ بھی حاصل وصول نہیں ہوا کرتا۔ یہی ایک ہمارا جو ایک موضوع تھا، اسی کو ہم لے کر چل رہے تھے، اور اسی ضمن میں جو ہے ہم بات کر رہے تھے کہ جو ٹریفک کے قوانین بنائے جاتے ہیں، کیونکہ اب ہم کورونا کے حوالے سے احتیاط کر رہے ہیں، تو ہم ہر اس چیز میں احتیاط کریں گے کہ جس میں ہماری جان کا خطرہ ہوگا۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ ٹریفک حادثات کی وجہ سے ہزاروں ہزار لوگ لقمہ اجل بن جاتے ہیں، اور ایسے ٹریفک حادثات ہم دیکھتے ہیں روڈ کے اوپر کہ بعض اوقات جو ہے نا کئی لاشیں بکھری ہوئی ہمیں نظر آتی ہیں۔ تو یہ سب کیوں ہے؟ یہ غلطی کی وجہ سے ہے۔ آپ جانتے ہیں وائلنس ہم جب کرتے ہیں، کوئی غلطی کرتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں ہی یہ ساری صورتحال ہمارے پیش نظر آ جاتی ہے۔ تو بات ہم کر رہے تھے کہ لائسنس کے بغیر گاڑی نہ چلائیں، اور لائسنس کو پراپر طریقے سے حاصل کریں، باقاعدہ اس کو ٹیسٹ دے کر پاس کر کے لائسنس حاصل کریں جو بالکل ویلڈ ہو اور لیگل طریقے سے۔ اور پھر جب ہم نے لائسنس حاصل کر لیا ہے تو اس کے باوجود بھی یہ نہیں کہ میرے پاس لائسنس آ گیا تو اب میں اپنی مرضی شروع کر دوں، بلکہ بہت دفعہ یہ چیز آپ نے بھی دیکھی ہوگی کہ جب بندے کو یقین ہو جاتا ہے کہ مجھے گاڑی چلانی آ گئی ہے، تو اب وہ کیا کرتا ہے، وہ سپیڈ مارتا ہے۔ اب اس کو یقین ہے، وہ اوور کانفیڈنس کا شکار جب ہو جاتا ہے تو پھر حادثات ہوتے ہیں، اور اس طرح کے حادثات بہت زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ شاید کوئی نیا ڈرائیور اتنا سختی کے یا اتنا خطرناک ایکسیڈنٹ کا شکار نہ ہوتا ہو جتنا پرانے ڈرائیور ہو جاتے ہیں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے لاپرواہی سے جب ہم کام لیتے ہیں تو پھر ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں۔ تو بات کو آگے بڑھاتے ہیں، اوور سپیڈ، تیزی، جلد بازی، بے صبری، دوسرے سے آگے نکلنے کا جذبہ اور شوق، یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو عام طور پر ٹریفک حادثات کا سبب بنتی ہیں۔ اور اس میں پھر کیا ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی لائن کا خیال نہیں رہتا، ہم نے دائیں چلنا ہے، درمیان میں چلنا ہے یا بائیں چلنا ہے، اپنی سپیڈ کے مطابق ہم نے کس لائن کا تعین کرنا ہے اور کس لائن میں ہم نے اپنی گاڑی کو رکھنا ہے۔ تو یہ بھی ہم نے اس بات پر غور کرنا ہے کہ ہم جب جا رہے ہیں تو ہماری گاڑی کی سپیڈ کتنی ہے۔ اگر ہم نے جلدی جانا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ رائٹ سائڈ پہ، یہ بڑی عام فہم سی بات ہے کہ ہم نے اس ٹریک پہ اپنی گاڑی کو رکھنا ہے کہ جہاں فاسٹ ٹریک ہے، اور اگر میڈیم سپیڈ سے جا رہے ہیں تو ہم نے درمیان میں چلنا ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ ایک جم غفیر اور بے ہنگم قسم کی ٹریفک ہمیں روڈ کے اوپر دیکھنے کو ملتی ہے، اور اس کی وجہ میں اور آپ ہیں کہ ہم رولز کو نہیں فالو کرتے اور دیکھتے نہیں ہیں۔ اب پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ کئی دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ ایمبولینس جو ہے وہ سائرن بجاتی رہ جاتی ہے، اس کو راستہ نہیں ملتا، اب اس کو سمجھ نہیں آتی میں نے کدھر سے نکلنا ہے۔ اگر ہم بحیثیت قوم
اس چیز کو فالو کرنے کی ایک ہیبٹ بنا لیں، اپنے اوپر اس کو نافذ کریں، جس طرح بہت سارے اور فرائض ہم سر انجام دے رہے ہیں، بہت ساری اور ذمہ داریاں بڑے احسن طریقے سے ہم سر انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان ذمہ داریوں میں ایک انتہائی اہم ترین ذمہ داری یہ بھی ہے کہ ہم روڈ پہ جب گاڑی چلائیں تو ہم اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں کہ میں نے کس طریقے سے روڈ پہ گاڑی کو لے کے جانا ہے۔ اگر ہم اس پر عمل کرنا شروع کر دیں تو پورے روڈ کا ماحول ہی ایک ایسا ہو جائے گا کہ بڑی آسانی کے ساتھ ایمبولنس کو راستہ بھی مل جائے گا، اور جن لوگوں نے جلدی اپنے مقام پر پہنچنا ہے، اب چونکہ ہم سب ہی جلدی میں ہوتے ہیں اور ہم سب ہی کوشش کرتے ہیں کہ جلدی مقام پر پہنچتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں پر پہنچنا ہے بالکل اینڈ ٹائم پہ، بلکہ 5 منٹ لیٹ ہم گھر سے نکلتے ہیں، اور وہ پھر اپنی سپیڈ اور رفتار سے اس ٹائم پیریڈ کو کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اپنی عادت بنائیں، وقت پر نکلیں، وقت پر تیار ہوں، اور ایک مارجن رکھ کر نکلیں کہ آدھا گھنٹہ پہلے میں نے اپنے گھر سے نکلنا ہے، اور پھر اس کے مطابق جو ہے نا بڑی تسلی کے ساتھ روڈ پہ گاڑی چلائیں۔ تو یہ اوور سپیڈ ہونا، جلد بازی، یاد رکھیں کہ دین اسلام میں جلد بازی جو ہے نا، جلد بازی یہ صرف چند کاموں کے اندر جو ہے وہ بیان کی گئی، باقی جلد بازی کو شیطان کا طریقہ کار قرار دیا گیا ہے۔ جیسے روزہ افطار کرنے کا ٹائم ہو گیا تو آپ نے روزہ افطار کرنے میں جلدی کرنی ہے۔ جلدی سے مراد یہ نہیں ہے کہ اب ادھر سائرن بنا اور گویا کہ سائرن بجا اور گویا کہ اعلان جنگ ہو گیا اور آدھی ثابت چیز منہ میں ڈالی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جیسے روزہ افطار کرنے کا ٹائم ہو گیا تو اب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے کاموں میں لگے رہیں اور عشاء کا وقت ہو جائے تو اتنا لیٹ نہ کریں، یعنی جلد بازی سے مراد یہ ہے کہ اب جب روزہ افطار کرنے کا ٹائم ہو گیا تو افطار کر لیں۔ اسی طرح جب بچہ یا بچی بالغ ہو جائیں ان کے نکاح کرنے میں جلدی کرنی چاہیے۔ اسی طرح مطلب چند چیزیں ہیں جن کے بارے میں کہا گیا کہ اس میں جو ہے اس میں جلدی کرنی چاہیے، لیکن جلدی سے مراد یہ نہیں ہے کہ بہت زیادہ عجلت سے کام لینا چاہیے، لیکن ہم ہر کام کے اندر جلدی دکھاتے ہیں۔ تو یہ جلد بازی جو ہے، شیطان چونکہ اس نے کیا کہا تھا، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اس نے سجدہ کرنے سے جب انکار کیا تھا تو اس نے یہ ریزن بیان کی تھی، اس نے کہا تھا کہ مجھے آگ سے بنایا ہے اور اسے مٹی سے بنایا ہے، تو آگ کے اندر تپش ہے، جلد بازی ہے، تو جلد بازی جو ہے یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، اور پھر ہم شیطان کے جب اس طرح ساتھ دیتے ہیں تو پھر نتیجہ بہت بعض اوقات بھیانک دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو جلد بازی نہ کریں، بڑے سکون سے گاڑی چلائیں اور بڑے آرام اور تحمل کے ساتھ جو ہے وہ ڈرائیونگ کریں اور رولز کو بالکل فالو کریں۔ میری کچھ بات ہو رہی تھی ٹریفک جو آفیسرز ہیں ان کے قوانین کے، تو میں چاہ رہا تھا کہ مجھے کچھ ایسا ایکسپیرینس یا ایسی کوئی چیز جو مجھے ڈیلیور کرنے کو ملے اور تاکہ میں لوگوں تک پہنچاؤں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ بعد میں لوگ الحمدللہ فیڈ بیک دیتے ہیں کہ آپ نے یہ بات کی تھی، اگرچہ کہ یہ سب لوگوں کو پتہ ہوتی ہیں، لیکن امپلیمنٹ، عمل، جب تک ہم عمل نہیں کریں گے، پتہ تو بہت ساری چیزیں ہمیں ہیں لیکن اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو بہت سارے لوگ فیڈ بیک دیتے ہیں کہ اس طرح جو ہے نا اس میں عمل کرنے کو لوگوں نے اس پہ کوشش کی ہے تو بہت دل خوش ہوتا ہے۔ تو بہت ساری چیزیں ہمیں پتہ ہیں، ہم جانتے ہیں، ہم مطلب یہ کہ اس کے بارے میں نالج رکھتے ہیں، اور ہمیں پتہ بھی ہے کہ اس کی خلاف ورزی کرنے سے کتنا سخت نقصان ہو سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ تو ہمارا یہاں پر بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اثر نو، اپنی ایک انٹینشن، اپنی نیت، اپنا جذبہ ایک مرتبہ پھر یہاں پر ہم اس کو رینیو کریں کہ ہم نے انشاءاللہ ہر اس بات پر عمل کرنا ہے جو ہمارے فائدے کے لیے، ہمارے ملک کے فائدے کے لیے ہے، اور جو قانون کی طرف سے بھی ہمیں اس بات پر باؤنڈ کیا گیا کہ ہم نے اس چیز کو فالو کرنا ہے۔ تو اگرچہ اس سے پہلے ہم اس پر بہت زیادہ سختی سے عمل نہیں بھی کرتے تھے، تو انشاءاللہ ہم نے آئندہ نیت کرنی ہے کہ ہم ضرور اس پر عمل کیا کریں گے، انشاءاللہ کریں گے نا سب انشاءاللہ۔ میں بھی انشاءاللہ نیت کروں گا، میں بھی اس پر عمل کروں گا۔ سگنل وائلیشن، سگنل توڑنا، یہ ٹریفک قوانین میں سب سے بڑا جرم تصور کیا جاتا ہے۔ کل کی بات ہے، یہاں پر یہ مال روڈ کے اوپر ایک ایکسیڈنٹ ہوا، صبح 5 بجے کا ٹائم تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری صبح فجر کی نماز 6:10 پہ ہو رہی ہے، اور صبح 5 بجے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت فجر کی اذان بھی نہیں ہوئی تھی۔ اس وقت ایک ڈیمپر اور ایک کیاری، اس کا آپس میں صرف اس وجہ سے ایکسیڈنٹ ہوا کہ اشارے کو توڑا گیا۔ صبح 5 بجے کا ٹائم ہے اور 4 بندے اس میں جاں بحق ہو گئے۔
یعنی یہ دیکھو کتنے دکھ کی بات ہے. آپ کو بھی اس چیز کا تجربہ ہوا ہوگا, رات کو 12 بجے 1 بجے یا ہر اس ٹائم پہ جب ہمیں سگنل کے اوپر ٹریفک پولیس والا نظر نہیں آتا, تو بدقسمتی کے ساتھ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کیونکہ کوئی دیکھ نہیں رہا اور ہمارا چلان نہیں ہوگا تو ہم اس کو توڑ کے نکل جاتے ہیں. جبکہ یہ جو ہے اگرچہ رات 3 بجے کا ٹائم ہو, 4 بجے کا ٹائم ہو, جب آپ دیکھیں کہ سگنل ریڈ ہے, کوئی ٹریفک کوئی گاڑی راستے میں روڈ کے اوپر نہیں ہے, اس کے باوجود وہاں پر کھڑے ہو جائیں اس نیت کے ساتھ کہ یہ میری ذمہ داری ہے, میرے اوپر فرض ہے, میرے اوپر واجب ہے کہ ریڈ لائٹ ہے تو میں نے اپنی گاڑی کو روک دینا ہے. اگر آپ کو اتفاق ہوا ہو, رات کے وقت جو ہے بدقسمتی کے ساتھ 50% لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اشارے کو دیکھتے ہی نہیں ہیں, بس وہ دیکھتے ہیں گاڑیاں آ جا رہی ہیں تو وہ گزر جاتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر ہمارا اشارہ بند ہے اور ہم گزر گئے تو اچانک گاڑی بعض اوقات سر پہ پہنچ جاتی ہے کیونکہ دوسرے کا اشارہ کھلا ہوا ہے. تو یہ اشارہ توڑنا جو ہے یہ بہت سارے حادثات کا سبب بنتا ہے. اور میں نے جس ٹائم کی, میں نے یہ کل کا واقعہ آپ کو بتایا کہ کل جو ہے نا یہ اتنا بڑا ایکسیڈنٹ ہوا اور ٹائم کیا تھا 5 بجے, کتنی ٹریفک ہوگی روڈ کے اوپر, انہوں نے یہ سمجھا ہوگا کہ ہم نکل جائیں گے, لیکن وہ دیکھیں 4 بندے جو ہے اس کے نتیجے میں وہ لقمہ اجل بن گئے. تو ہم سب نیت کریں کہ چاہے ٹریفک پولیس والا ہمیں دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو, اللہ دیکھ رہا ہے. کیا؟ اللہ دیکھ رہا ہے. جب ہمارے دل میں یہ بات راسخ ہو جائے گی, جب ہمارا یہ ذہن بن جائے گا کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے, تو پھر ہم کسی ٹریفک پولیس والے کو دیکھ کے نہیں ڈریں گے کہ یہ میرا چالان کر دے گا, بلکہ ہمارے دل میں خوف خدا ہوگا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے, لہذا اس وجہ سے ہم نے اس کو فالو کرنا ہے. تو تمام حضرات یہ کوشش کریں کہ کبھی بھی, چاہے کوئی بھی وقت ہو, جب ریڈ لائٹ آن ہو جائے تو ہم نے بالکل اپنی گاڑی کو ادھر ہی روک دینا ہے اور اس کو فالو کرنا ہے بالکل. اگر ہماری یہ پوری پاکستانی قوم صرف ٹریفک سگنل کی 100% اگر پابندی شروع کر دے کہ ہم نے ریڈ لائٹ پہ نہیں آگے چلنا اور رک جانا ہے, بالکل یلو ہوئی ہے بس ہم نے بالکل مطلب ریڈ سے پہلے ہی جو ہے نا تیار ہو جانا ہے کہ بس میں نے اس کو کراس نہیں کرنا, تو یقین کریں کہ بہت سارے حادثات اور بہت ساری اموات جو اس وجہ سے ہوتی ہیں وہ رک جائیں گی. تو ہم یہاں پر الحمدللہ کافی تعداد میں لوگ بیٹھے ہیں, ہم سب یہ نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم موٹر سائیکل چلاتے ہیں, ہم گاڑی چلاتے ہیں, ہم کبھی بھی اشارہ نہیں توڑیں گے انشاءاللہ, نہیں توڑیں گے نا انشاءاللہ. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ میری ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے, جو لوگ مجھے سن رہے ہیں, ہم سب یہ نیت کرتے ہیں ہم کبھی بھی جو ہے نا اشارہ نہیں توڑیں گے. اس کے علاوہ کچھ باتیں پیدل چلنے والوں کے حوالے سے 1-2 باتیں عرض کرتا ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ فلائی اوور بنا ہوا ہوتا ہے, یہ کس لیے بنایا جاتا ہے؟ ہم سب جانتے ہیں یہ کس لیے بنایا جاتا ہے. یہ اس لیے بنایا جاتا ہے کہ پیدل چلنے والے لوگ فلائی اوور کو استعمال کریں اور اوپر سے روڈ کو کراس کر لیں. یہ سارے لوگ اس بات کو جانتے ہیں, لیکن اس کے باوجود جہاں پر فلائی اوور بنا ہوتا ہے آپ نیچے ایک نگاہ دوڑا کر دیکھیں, ایک رش ہوتا ہے جو لوگ نیچے سے روڈ کو کراس کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم جب پیدل چل رہے ہیں ہم نے روڈ کراس کرنا ہے, اور ہم فلائی اوور کے بجائے اگر نیچے سے روڈ کراس کریں گے, نیچے بے حد تیز ٹریفک جاری ہوتی ہے, تو اس طرح بھی بہت سارے حادثات دیکھنے کو ملتے ہیں. تو ہم یہ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ اگر ہم روڈ کراس کر رہے ہیں اور وہاں فلائی اوور بنا ہوا ہے تو کوئی بات نہیں, چند منٹ لیٹ اگر ہو گئے تو ہم اس کی پرواہ کیے بغیر انشاءاللہ رول کو فالو کریں گے اور پراپر طریقے سے روڈ کو کراس کریں گے. اس کے علاوہ ہم بات کر رہے تھے کہ اوور سپیڈ, جیسے موٹر وے کے اوپر آپ کو پتہ ہے ایک سپیڈ لیمٹ ہے. موٹر وے کے اوپر لوگ جن کے پاس خاص طور پر نئی گاڑیاں ہیں تو وہ اس بات میں اپنی حدق محسوس کرتے ہیں کہ ہم 100 کی سپیڈ پہ جائیں, بھئی ہم 80 کی سپیڈ پہ کیوں جائیں, یا ہم 110 یا 120, بلکہ وہ کیا کرتے ہیں اگر 30 پہ یعنی 20 سے لے کر 30 کے درمیان میں اگر مارجن ہوتا ہے, اگر چالان ہوتا ہے تو وہ 30 پہ سوئی رکھیں گے. وہ کہیں گے کہ کیوں جی ہمارے پاس نئی گاڑی ہے تو ہم اس کا فائدہ کیوں نہ اٹھائیں, اگرچہ ہمیں نہ بھی جلدی پہنچنا ہو پھر بھی ہمیں ایک شوق ہے سپیڈ مارنے کا. اور پھر کیا کرتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں یار یہاں پر کیمرہ لگا ہوا ہوگا, وہاں پر کیمرہ نہیں لگا ہوا ہوگا, جہاں پر ہمیں تسلی ہو جاتی ہے کہ کیمرہ نہیں ہے تو پھر دے مار 4.5 یعنی 180 90 اور بہت ہی زیادہ بعض اوقات لوگ سپیڈ مارتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں.
اور میں اور آپ سب جانتے ہیں کہ کیا موٹر وے کے اوپر ایکسیڈنٹ نہیں ہوتے، اور موٹر وے پہ جو اب ایکسیڈنٹ ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ گاڑی کا کیا حال ہوتا ہے، اور بعض اوقات گاڑی کو کاٹ کاٹ کے لاشیں نکالی جا رہی ہوتی ہیں، اور ایسا ناقابل برداشت منظر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو اوور سپیڈ سے بالکل ہمیشہ جو ہے اس چیز کو فالو، جگہ جگہ بورڈ لگے ہوئے ہوتے ہیں LTV 120، تو جو چیزیں یہ مطلب یہ انسٹرکشنز لکھی ہوئی ہوتی ہیں، بورڈ ہوتے ہیں، ان کو فالو کریں اور اپنی لمٹ میں رہ کر، اپنی لمٹ کو فالو کرتے ہوئے اس کے اندر رہ کر جو ہے اتنی سپیڈ میں گاڑی چلائیں۔ اس کے علاوہ جو ہے گاڑی پارک کرنا، گاڑی پارک کرنے کے حوالے سے تھوڑا سا ہم اس کو ہنٹس دے کے آگے نکلے تھے، لیکن گاڑی پارک کرنا جو ہے یہ بھی انتہائی اہم ترین بات ہے۔ یعنی جتنا ہمارا گاڑی چلانا ضروری ہے یا گاڑی چلانے میں احتیاط کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، اسی طرح گاڑی کو پارک کرنا بھی اتنا ہی زیادہ ضروری ہے۔ بعض اوقات لوگ راستے میں گاڑی کھڑی کر دیتے ہیں جس میں نکلنے والوں کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، اور بعض اوقات اتنی پریشانی ہوتی ہے راستے میں گاڑی کھڑی کرنے کی وجہ سے، بہت زیادہ کسی بندے کو پیچھے سے نکلنا ہے، اس کو جلدی ہے، آگے گاڑی کھڑی ہوئی ہے، اور اس طرح جو ہے نا بہت زیادہ ان معاملات کے اندر پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایک بہت اہم چیز ہے جس کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا، خدا نخواستہ اللہ نہ کرے، دیکھیں ایکسیڈنٹ جب ہوتا ہے نا تو کیا ہوتا ہے، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں نہ پڑو، اپنے ہاتھوں میں سے۔ دیکھیں جب ہم گاڑی میں بیٹھے ہوتے ہیں، گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں یا موٹر سائیکل بھی کے اوپر بیٹھ رہے ہوتے ہیں، میں ایک تحقیق پڑھ رہا تھا کہ 80% جو ایکسیڈنٹس ہیں، 80% 80% حادثات یہ موٹر سائیکل سوار کی وجہ سے ہوتے ہیں، 80%، یعنی وہ کسی نہ کسی طریقے سے موٹر سائیکل سوار اس میں انوالو ہے۔ اور روڈ کے اوپر جو موٹر سائیکل چلانے والے جو حرکتیں کرتے ہیں یہ بھی ہم سب سے مخفی نہیں ہے، اور موٹر سائیکل والا جو ہے کس انداز سے وہ انوالو ہوتا ہے، گاڑی والا بعض اوقات کسی موٹر سائیکل والے کو بچانے کے چکر میں کسی کو ٹکر مار دیتا ہے، حادثہ ہو جاتا ہے۔ تو حادثات جو ہے یہ روڈ کے اوپر روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ بوجھ عطا فرمائے اور ہماری حفاظت فرمائے۔ خدا نخواستہ اگر کسی سے مثال کے طور پر غلطی ہو جائے، کوئی گاڑی لگ گئی، کوئی مسئلہ ہو گیا، اب کیا ہوتا ہے، پورا روڈ بلاک ہو جاتا ہے اور ٹریفک دور دور تک جام ہو جاتی ہے اس حادثے کی وجہ سے۔ ایک تو جس کا حادثہ ہوا اسے نقصان ہوا، ایک جس کی گاڑی نے ٹکر ماری اس گاڑی کو نقصان ہوا، اور پھر اس کے نتیجے میں اس کا تو ہوا ہی ہوا، ساری قوم کا وقت ضائع ہوا۔ یعنی یہ وقت جو ہے اس کا ضیاع، یہ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے۔ اور پھر اس کی وجہ کیا ہوتی ہے، خدا نخواستہ اگر کوئی اونچ نیچ ہو گئی روڈ کے اوپر تو ہم کیا کرتے ہیں، سب سے پہلے اترتے ہی اپنی گاڑی سے سامنے والے کو گالی دیں گے، اس سے لڑیں گے۔ کبھی بھی کوئی بندہ اپنی غلطی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یار میری بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ اچھا آپس میں لڑیں گے، گاڑیاں رش لگ جائے گا، ادھر ادھر سے لوگ آئیں گے، روڈ بلاک ہو جائے گا، اور بعض اوقات مین روڈ بلاک ہوتا ہے، دور دور تک لائنیں لگی ہوئی ہوتی ہیں۔ ایٹیکیٹس نہیں ہیں، ہم نے کس طریقے سے ٹریٹ کرنا ہے، کس طریقے سے بات کرنی ہے۔ حالانکہ خدا نہ خواستہ اگر اللہ نہ کرے اس طرح کا معاملہ ہو جائے تو بڑے ہی احسن طریقے سے اپنے ایموشن کو، اپنے غصے کو، اپنے جذبات کو کنٹرول کرنا سیکھیں۔ پچھلے دنوں جب ہم نے حقوق زوجین کے بارے میں پورا ہمارا لیکچرز ایک سلسلہ وار ہوا تھا تو اس پر ہم نے مفصل گفتگو کی تھی۔ اپنے جذبات کو کنٹرول کریں، ایک دم ایموشنل ہو جانا، ایک دم غصے میں آ جانا اور ایک دم گالی دینا، ایک دم سامنے والے کو تھپڑ مار دینا، یہ کسی مسئلے کا حل نہیں ہوا کرتا، یہ ہمیشہ بات کو بگاڑ دیتا ہے۔ اور خدا نخواستہ اگر ایسا کوئی بات ہو تو آرام سکون سے اتریں۔ اللہ کرے کہ ہمیں یہ طریقہ کار جو میں آپ سے عرض کرنے لگا ہوں، اتریں اور سامنے والے کو سب سے پہلے جا کر سلام کریں۔ یہ کام مشکل ہے، اس وقت ہم کہتے ہیں کہ ہماری تو غلطی ہی نہیں ہے، اب دونوں میں سے کسی کی غلطی تو ہے ہی ہے، لیکن کوئی بندہ اپنی غلطی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن خدا نخواستہ اگر ایسے ہو جائے، اور یہ میرا ایک پریکٹیکل ایکسپیرینس ہے، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ کوئی ایسے حادثے کا تو اللہ نے محفوظ رکھا ہوا ہے، لیکن خدا نخواستہ اگر کوئی ایسی اونچ نیچ ہوئی، آپ گاڑی روکیں اور سامنے والے کو سلام کریں۔ سلام کرنے کے بعد انتہائی پلائٹ انداز میں اس سے گفتگو کریں، آپ کا لہجہ نرم ہوگا، سامنے والے کو غصہ خود بخود ٹھنڈا ہو جائے گا۔ لیکن آپ اترتے ہی ایک دم اس پر چڑھائی کر دیں گے تو اینٹ کا جواب پتھر سے ملے گا،
اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ وہ روڈ کے درمیان میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے، لوگ دوسرے کو دے مار 4.5 مکے اور گھوسے مار رہے ہوتے ہیں، اور پھر وہی ہوتا ہے، رش لگ جاتا ہے، روڈ بلاک ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ ایٹیکیٹس نہیں ہے ہمارے پاس، یہ چیز کہ ہم نے سامنے والے سے بات کس طریقے سے کرنی ہے، کیسے ہمارا بیہیویئر کیا ہونا چاہیے۔ تو ایسا خدا نہ خواستہ کوئی بھی معاملہ ہو تو اپنے جذبات کو کنٹرول کرتے ہوئے سامنے والے کو سلام کریں، اور پھر اس کے ساتھ جو ہے نا بڑے ہی پیار محبت سے آپ بڑے ہی نرم لہجے سے گفتگو کریں۔ دیکھیے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم۔ فرمایا کہ برائی کو بھلائی سے ٹالو۔ دیکھیے کپڑے کے اوپر اگر پیشاب لگ جائے تو اس کو کیسے دھویا جائے گا؟ اس کو پیشاب سے دھوئیں گے تو وہ پاک ہو جائے گا؟ نہیں نا۔ کپڑے کے اوپر اگر نجاست لگ جائے تو اسے صاف پانی سے دھوئیں گے تو ہی نجاست دور ہوگی اور کپڑا پاک ہوگا۔ تو برائی کو ہم برائی سے ٹالنے کی کوشش کریں تو کبھی بھی برائی ٹلے گی نہیں، بلکہ وہ اور بڑھے گی۔ اگر ہمیں کسی نے گالی دے بھی دی، ہم آگے سے اس کو گالی دیں گے، کسی نے ہمیں مارا تو ہم آگے سے اس کو ماریں گے، تو یہ معاملہ ختم تو کبھی بھی نہیں ہوگا۔ تو اس کو اگر سامنے والا بندہ ہم سے غصے سے بات کرتا بھی ہے، اگرچہ کہ ایک مشکل کام ہے، لیکن اس پر آپ کو ثواب ملے گا۔ آپ اترتے ہی بڑے ہی احسن انداز سے اور بالکل نرم لہجے کے ساتھ اس کا گفتگو کریں۔ آپ اس کا خود دیکھیں گے کہ سامنے والا بھی ایک دم نرم پڑ جائے گا، یار یہ بندہ بالکل۔ لیکن یوں بھی ہوتا ہے کہ آپ نرم کرتے تو سامنے والا پھر اس کا غصہ ٹھنڈا ہی نہیں ہوتا۔ لیکن جب ہم سب نیت کر لیں گے کہ ایسے موقع پر ہم نے غصہ نہیں کرنا، تو انشاءاللہ جو ہے اگرچہ ہماری آواز نکار خانے میں طوطی کی آواز ہی صحیح، لیکن یہ ہے کہ اگر ہم 1 by 1 افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، تو ہم سب جو ہے جب کوشش شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ یہ معاملات کافی حد تک کور ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس مصیبت جو حادثات کی صورت میں روز بروز بڑھتی چلی جا رہی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس مصیبت سے بھی ہمیں نجات عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی کرونا اور دیگر تمام آفات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔